اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ رعد کی رکوع نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کافر اور مومن کی ایک مثال بیان کی گئی، جو آدمی یقین رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب ہے، وہ اس کی پابندی وہ اس کی مانند نہیں ہو سکتا جو اس ایمان سے محروم ہے، بلکہ وہ اندھا ہے جو خیر و شر میں تمیز نہیں کر پاتا۔ دونوں کے درمیان ایسا ہی فرق ہے جیسے پانی اور جاگ، عمدہ اور زنگ آلود معدنیات کے درمیان۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں نا، وہ پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ اگلی آیات میں ایمان والوں کی صفات اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، یعنی وہ منافقوں کی طرح نہیں ہے کہ عہد و پیمان کر کے توڑ دیں، جب لڑائی جھگڑا کریں تو گالیاں دیں، بات کریں تو جھوٹ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو ان خیانت کریں۔ جس قسم کا عہد بھی اللہ تعالیٰ سے کیا جائے، جس قسم کا بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا جائے اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَأُوفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کا وعدہ پورا کرو جب بھی عہد تم کرو۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس کے اندر یہ علامتیں ہیں وہ سمجھو وہ بندہ منافق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ ہوں وہ خالص منافق ہے۔ جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ یہ کہ جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب جھگڑے تو بد زبانی کرے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب کے دن سے۔ یعنی اللہ اور بندوں کے ان تمام حقوق کی حفاظت کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ خشیت الہی ان میں غالب رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور محرمات اور نواہی سے بچتے ہیں، نیز قیامت کے دن کے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ رحم جو ہے نا بمعنی رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ نے رحم سے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کا رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ رشتہ داری کو ملائے۔ اللہ اکبر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو جائے تو رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رشتہ داری کو ملانا گھر والوں میں محبت، مال میں ثروت اور نشان قدم میں تاخیر یعنی عمر میں برکت کا باعث ہے، کہ مال میں برکت اور عمر میں برکت کا
یہ سبب بنتا ہے رشتہ داری کو جوڑنا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جب اس کی رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے۔ اسی طرح حضرت جبیر بن محتم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نے حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس نے مرتے وقت اپنے اہل و عیال سے کہا کہ جب وہ مر جائے تو اسے یعنی مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر آدھی راکھ جنگل وغیرہ میں اڑا دینا، آدھی سمندر میں بہا دینا، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب اس نے دو جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ پھر جب وہ شخص مرا تو اس کے اہل و عیال نے ایسا ہی کیا، اس کے حکم کی بجاوری کی، تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کو حکم دیا کہ اس کی سب راہ کو اکٹھی کر دے، پھر سمندر کو حکم دیا، اس نے بھی ساری راہ اکٹھی کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے یہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ رب العالمین کیسی عظیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بخشنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی محبت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نمازیں قائم کی اور اپنا مال خرچ کیا سرًا وعلانیۃً، چھپ کر اور ظاہری طور پر، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ، وہ برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں جو تکلیف پہنچی اس پر صبر کرتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز بر وقت ادا کرتے ہیں، خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، جو قطع تعلق کرتا ہے تو اس سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں ایسے ہی لوگوں کا اچھا انجام ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جنات عدن یدخلونہا، یہ جنت عدن میں داخل ہوں گے کہ من صالح من آبائہم، من صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، کہ ان کے باپ داداؤں، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں میں سے جو بھی نیک ہوں گے وہ سب اس میں داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اس کے بدلے میں کہ جو تم نے صبر کیا سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ یعنی جو لوگ گزشتہ آیات میں مذکور جن کی خوبیاں مذکور کی گئی ہیں نا، جنت ان کی منزل ہوگی، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، بیوی بچے بھی سب ہی جنت میں داخل ہوں گے، جو دنیا میں صلاح اور تقوی کی راہ اختیار کریں گے۔ یعنی جنہوں نے مذکورہ بڑا رشتہ داروں میں سے جو لوگ بھی مومن ہوں گے، اللہ ان مومنین اور صالحین کا اکرام کرتے ہوئے انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا۔ آگے فرمایا کہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے ان کے پاس آئیں گے، انہیں سلام کریں گے، ان پر مبارکباد پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دارالسلام میں صدیقین اور انبیاء اور مرسلین کے جوار میں جگہ عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنتی مسکین اور مہاجرین ہیں، جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے اور جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں ہی میں رہ گئی تھی اور قضا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جنہیں چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں مبارک بات پیش کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ، ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے، تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم انہیں جا کر سلام کریں، انہیں مبارکباد پیش کریں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، دنیاوی راحتوں سے محروم رہے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا رہے ہیں، انہیں جب موت آئی تو ان کی امنگیں ان کے دلوں ہی میں رہ گئی ہیں، کوئی پوری نہیں کر سکا۔ اب تو فرشتے جلدی جلدی ان کی طرف دوڑیں گے، ہر دروازے سے ان پر کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ رب العالمین ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے، ہمیں بھی جنت میں جانے والی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت کی محرومی کا جو اعمال سبب بنے اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو جو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ اب غیر اہل ایمان کی صفات اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے، جن امر و نواہی کا حکم دیا گیا تھا اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، جن تعلقات، رشتوں اور قرابتوں کے جوڑے رکھنے کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا پاس نہیں رکھتے، کفر و معاصی کے ارتکاب کے ذریعے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، منافق کے بارے میں ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہیں کہ ان کی علامات کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، تو ان علامات سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق فراہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کی روزی میں وسعت دیتا ہے، گویا اس کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے تاکہ کفر و معاصی میں اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ بندہ مومن کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، مقصود اس سے اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے کہ تاکہ اس کے گناہ دنیا میں مٹ جائیں۔ روزی میں وسعت اللہ کی طرف سے کافر کے اعزاز و کرام کی دلیل نہیں ہوتی، نہ تنگی رزق مومن کی تذلیل و اہانت ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی پر نازاں اور فخر کرتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، حالانکہ آخرت کی کامیابی اور حصول جنت کے مقابلے میں دنیا کی لذتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو گئے اور ان کے پہلو میں اس کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم آپ کے لیے نرم بستر بنا دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا طلب، کیا مطلب؟ دنیا میں میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ایک پل کسی درخت کے سائے میں
ٹھہرتا ہے پھر چل پڑتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزرے، لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کسی گاؤں سے مدینے میں آئے تھے، آپ نے چھوٹے کان والا اور کٹے ہوئے کانوں والا بھیڑ کا مردہ بچہ دیکھا، آپ نے اس کا کان پکڑا، پھر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں خریدنا پسند نہیں کرتے، ہم اسے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مفت میں مل جائے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی اس میں عیب تھا اور اس کا کان بہت چھوٹا یا کٹے ہوئے ہیں، تو پھر یہ مردہ ہے تو اس کو کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، جیسے یہ تمہارے نزدیک ذلیل ہے نا، اسی طرح دنیا اللہ کے نزدیک ذلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اس دنیا سے بے رغبت فرمائے اور آخرت کی طرف راغب فرمائے، اور ہمیں نیک صالحین لوگوں میں شامل فرمائے اور صدیقین صالحین جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔